معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کہانی خوف میں 3 کریکٹر ہوتے ہیں۔ کامران جو ایک اورفن ہاؤس کا مالک ہوتا ہے، دوسرا کریکٹر ہے اس کی بیوی ماریا، خوبصورت شیزہ اور دل کے صاف انتہائی اچھی عورت۔ تیسرا کریکٹر ہے ہانیہ، 7 سالہ خوبصورت جن کی صورت میں ایک خوبصورت بچی جو ہر روپ کو اپنا لیتی ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں خوف۔ اس کا نام ہی خوف ہے اور یہ ہے بھی خوف۔ کامران اورفن ہاؤس میں بچوں کو اپنے پاس رکھتا، ان کی پوری ذمہ داری ادا کرتا۔ ایک روز یوں ہوا کہ ایک بزرگ، ایک آدمی، ایک ہانیہ نام کی خوبصورت بچی کو اورفن ہاؤس چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ کامران جب اس کا متعلق اس شخص سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت بچی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں اور میں مزدور ہو چکا ہوں، میرے لیے اب کمانا بہت مشکل ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ بچی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہانیہ ایک جن کی بچی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہانیہ کو اورفن ہاؤس کے اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ پہلی رات میں ہی ہانیہ رات کو اٹھ کر پورے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے اور کچھ بچوں کو اپنا اصلی روپ بھی دکھا چکی ہوتی ہے۔ بچوں نے صبح کامران کو شکایت لگائی کہ یہ ایک لڑکی نہیں بلکہ یہ ایک جنات کی بچی ہے۔ کامران اس بات پر یقین نہیں کرتا اور اگلے روز جب کامران کی بیوی ماریا چکر لگانے کے لیے اورفن ہاؤس آتی ہے تو اسے ہانیہ بہت پیاری لگتی ہے۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہوتی، شادی کو 3 سال ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 بچوں کو ہی اپنے بچے سمجھتے اور اس لیے ہانیہ کو اپنی بچی بنا کر گھر لے کر چلی جاتی ہے۔ رات کو جب سوتی ہے تو ہانیہ کو اپنے ساتھ سلا لیتی ہے۔ ہانیہ رات کو اٹھ کر پورے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ جب ماریا رات کو اٹھ کر دیکھتی ہے کہ ہانیہ کہاں پر گئی تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ آخر گھومتی جا کر اسٹور روم میں دیکھتی ہے تو ہانیہ وہاں بیٹھ کر کچھ کھا رہی ہوتی ہے۔ ماریا کمرے کی لائٹ جلاتی ہے لیکن ہانیہ اپنی شکتی کی وجہ سے اس کو جلنے نہیں دیتی اور اب اس بات سے ماریا بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں اور اس کو ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی حرکات کیوں کر رہی ہیں۔ اگلے روز صبح کامران کے ساتھ ماریا نے تذکرہ کیا تو کامران بھی مریم کو کہنے لگا کہ مجھے بھی اس پر شک ہے، مجھے کچھ بچوں نے بتایا لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ اگلے روز جب وہ دیکھتے ہیں تو ماریا ایک عورت کے روپ میں آ چکی ہوتی ہے۔ جب کامران اس عورت کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اب دونوں ڈرے رہتے اور کبھی وہ عورت بن کر ان کے سامنے آتی اور کبھی ہانیہ بن کر۔ ایسے ہی وہ ان کو تنگ کرتی رہی۔ ایسے کرتے اب 4 منتھ ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ڈرے رہتے، کبھی تو اورفن ہاؤس سے ہی سو جاتے اور کبھی گھر آتے، لیکن اب وہ بچی ان کے پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ایک روز جب دوبارہ ہانیہ ایک عورت کے روپ میں ماریا کے سامنے آئی تو ماریا نے تب اس سے پوچھا کہ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تو ہانیہ نے بتایا کہ جو بزرگ مجھے آپ کے شوہر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھا، وہ جنات کو جگہ جگہ بھیجتا ہے اور ان کو سب کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ وہ امیر لوگوں کے پاس ہی ہمیشہ ہمیں خوبصورت بنا کر بھیجتا ہے تاکہ ہم ان کے پاس رہیں اور ان سے قیمتی چیزیں چرا کر اس کو لا کر دیں۔ تب ہی اگلے روز جب کامران کچھ آدمیوں کو لے کر اس بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ وہاں پر بہت ہی لوگوں کو اپنے قابو میں اس بزرگ نے کیا ہوا ہے۔ تب کامران ان سب کو چرا کر سب کی زندگیاں آسان کر دیتا ہے اور بہت ساری دعائیں لیتا ہے کیونکہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے جہاں پر یہ ہماری طرح مصروف اور اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جب ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا ہمیں کبھی بھی کسی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہمیشہ پیار، محبت، خلوص سے رہنا چاہیے، نہ ہی کسی دوسری مخلوق کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیے، کیونکہ اس بزرگ نے نقصان پہنچایا اس مخلوق کو اور پھر دیکھو اس کو اس کا نتیجہ مل گیا اور ساری زندگی کے لیے اس کو وہاں سے نکال بھی دیا۔ دوستو، ہمیشہ ہمیں اچھا کرنا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے۔ ہر کسی کے ساتھ اچھا کرو، اچھے میں ہی برکت ہے، اچھے میں ہی پیار، محبت، خلوص، شفقت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔